اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملازم پیشہ شخص اپنی زندگی میں اپنے اموال سے پہلی بار خمس نکالے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بطور مثال ہم فرض کرتے ہیں کہ اس شخص کی عمر 35 سال ہے اور آج سے 15 سال پہلے اس نے ملازمت شروع کی تھی، اور ملازمت شروع کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام شادی کی، ایک گاڑی خریدی اور ایک پلاٹ خریدا تاکہ اس کے اوپر مکان تعمیر کر سکے۔ اسی طرح اس نے مثال کے طور پر 10,000 روپے کے کچھ شیئرز خریدے جن کی موجودہ قیمت اس وقت 15,000 روپے ہے، اور بہت زیادہ چیزیں اس نے اپنی زندگی میں قرض کے ساتھ خریدیں۔ تو اس کے تمام اموال سے خمس نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس شخص کی زندگی کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ولادت سے لے کر ملازمت کے آغاز تک، اور ملازمت کے آغاز سے لے کر اب تک کا مرحلہ۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے تو اس میں اس کی ملکیت میں آنے والی ہر وہ چیز کہ جو اب وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، گاڑی، کپڑے، گفٹ، زیورات، جو چیزیں بھی اس کی ملکیت میں آئیں، اگر اس نے سال بھر ان چیزوں کو کسی وقت بھی استعمال نہیں کیا تو ان کی موجودہ قیمت کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جب وہ چیزیں اس کی ملکیت میں آئیں، اس وقت سے لے کر سال میں جو اس کی خمس کی سال گزرنے سے پہلے اگر اس نے ان کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس ادا کرنا نہیں ہوگا، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے اس دورانیے میں اگر اس نے کسی شخص کو کچھ پیسے قرض کے طور پر دیے اور اس قرض دار نے سال گزرنے کے بعد وہ پیسے اسے واپس کیے تو اس پیسے کے اوپر بھی خمس ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو اس کی ملکیت میں پہلے مرحلے میں آئیں، فرض کریں گاڑی خریدی اس نے، یا زیورات خریدے، یا اور گفٹ جو اس کی ملکیت میں آیا، اور اسے شک ہے کہ سال گزرنے سے پہلے اس نے ان چیزوں کو استعمال کر لیا تھا یا استعمال نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ مجتہد یا مجتہد کے وکیل کی طرف مراجعہ کرے گا اور اس کے ساتھ مصالحت کرے گا، یعنی اس انداز میں مصالحت کرے گا کہ جتنی فیصد اسے احتمال ہوگا اتنی فیصد ہی اس کے اوپر خمس ادا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے ایک موبائل لیا تھا جس کی قیمت 10,000 روپے تھی، اب اس 10,000 روپے کا جو 5واں حصہ بنتا ہے، اس 5ویں حصے کے اوپر جتنی فیصد اسے شک ہوگا کہ سال گزرا تھا یا نہیں گزرا تھا، اتنی فیصد اسے اس کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اسے اس 80% یہ احتمال تھا کہ سال گزر چکا تھا اور اس کے بعد اس نے اس موبائل کو استعمال کیا تھا، تو 10,000 روپے جو اس موبائل کی قیمت بنتی ہے، اس کا جو 5واں حصہ 2,000 روپیہ بنتا ہے، 2,000 روپے میں جتنا 80% بنے گا اس اعتبار سے اسے 2,000 روپے میں سے 80% جو ہے وہ خمس ادا کرنا ہوگا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، ولادت سے لے کر ملازمت کرنے کے آغاز تک۔ جہاں تک ملازمت کے پہلے دن کا تعلق ہے تو ہم نے فرض کیا تھا کہ آج سے 15 سال پہلے اس نے ملازمت کا آغاز کیا تھا اور اس شخص کی عمر 35 سال ہے۔ فرض کریں اب 2018 ہے اور 2018 سے اگر 15 سال نکال لیے جائیں تو 2003 مثال کے طور پر 1 فروری کو اس کی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ اس صورت میں اس کی جو خمس کی سالانہ تاریخ بنے گی وہ 1 فروری ہی بنے گی، اور بعد والا جو دوسرا مرحلہ ہے ملازمت کے آغاز سے لے کر اب تک کا، اس میں اسے اس حساب سے اور اسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے خمس ادا کرنا ہوگا۔ اب اس کی خمس کی سالانہ تاریخ جو ہے وہ 1 فروری طے پا گئی ہے۔ اس مرحلے میں سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا ملازمت کے بعد، وہ شادی کی تھی اور گاڑی خریدی تھی۔ اب یہاں پہ آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جو شادی اور گاڑی کے اخراجات ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں، کیا اس نے اپنی تنخواہ سے لیے ہیں یا قرض لیا ہے؟ ہم فرض کرتے ہیں کہ کچھ اخراجات اس کے قرض کے تھے اور کچھ اخراجات جو اس کے شادی اور گاڑی کے تھے وہ اس کی تنخواہ اور اس تنخواہ سے تھے۔ سب سے پہلے قرض کی طرف آتے ہیں۔ شادی اور گاڑی کے وہ اخراجات جو اس نے قرض لے کے پورے کیے تھے، تو اس کا خمس یوں ہوگا کہ جو چیزیں اس نے قرض کی ادائیگی سے پہلے جن کا جو استعمال کر لیا تھا اور بعد میں ان قرض کی ادائیگی کی تو اس کا خمس نہیں ہوگا۔
فرض کریں اس نے گاڑی قسطوں کے اوپر خریدی تھی اور قسطوں کی ادائیگی سے پہلے اس نے گاڑی کو استعمال کر لیا، یا شادی کے جو اخراجات، جو چیزیں خریدی تھیں اس نے ان چیزوں کو پہلے استعمال کر لیا اور بعد میں قرض کی ادائیگی کی، تو اس صورت میں ان چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے قرض کی مکمل یا تھوڑی بہت ادائیگی سے پہلے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور قرض کی مکمل ادائیگی کر دی یا تھوڑی بہت ادائیگی کی، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے سے اس نے ایک بنجر اور بے آباد زمین خریدی تھی اور پھر اس کے اوپر مکان نہیں بنایا اور مکان بنانے سے پہلے اس نے قرض کی ادائیگی کی، تو اس بنجر اور بے آباد زمین کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا، چونکہ وہ شرعاً بنجر زمین کا مالک نہیں ہوئے۔ آیت اللہ سستانی بنجر زمین کو اس شخص کا مالک نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کا مالک نہیں قرار پائے گا، لہٰذا اس کو خمس بھی اسے ادا کرنا نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو اس نے شیئرز خریدے تھے، ان شیئرز کی طرف آتے ہیں کہ ان شیئرز کی آدھوں کی قیمت اس نے ادا کر دی تھی اور آدھے شیئرز اس کے باقی تھے۔ فرض کریں کہ اس 10,000 کی جو موجودہ قیمت ہے وہ 15,000 ہے اور ان 10,000 میں سے 5,000 شیئرز کی قسطیں اس نے ادا کر دی تھیں، اور یہ یاد رہے کہ اس نے شیئرز اس وجہ سے بزنس کے لیے خریدے تھے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تو وہ اس کی قیمت سے استفادہ کرے گا۔ اب فرض کرتے ہیں کہ اس کی خمس کی سالانہ تاریخ ہے وہ 1 فروری ہے اور اب جو موجودہ دن ہے وہ 10 فروری ہے، تو اس کی جو تاریخ سے وہ 10 دن گزر چکے ہیں، لہٰذا ایسے شخص کو ان شیئرز میں سے جو جتنی قسطیں اس نے ادا کی ہیں ان کا خمس کرنا ہوگا۔ فرض کریں کہ 5,000 روپے جو قسطیں بنتی تھی ان شیئرز کی اس نے ان قسطوں کو ادا کر دیا تھا، تو 5,000 روپے میں جو 1,000 روپے خمس بنے گا وہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اوپر کے جو 5,000 روپے بنتے ہیں ان کا بھی اسے خمس ادا کرنا ہوگا۔ پس 10,000 کے جو شیئرز اس نے خریدے تھے اور ان کی مجموعی قیمت اب موجودہ قیمت 15,000 روپے ہے، اس کا ٹوٹل خمس جو ہے وہ اسے 2,000 روپے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی باقی چیزوں کو جو ہم نے ضابطہ کار بتایا ہے اس کے تحت اسے اپنا خمس ادا کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔